واقعہ یاد آیا، میں سفر کے دوران تھا، مغرب کے بعد کا وقت ہوا چلا تھا، رات کی تاریکی تھی، رات کا سناٹا تھا، ہم نے راہ چلتے ہوئے دیکھا کہ ایک بوڑھا بیچارہ تہمم باندھے ہوئے، ہاتھ میں لاٹھی لیے ہوئے لبے سڑک کھڑا ہے، کنارے پر کھڑا ہوا ہے۔ ہم نے سوچا کہ شاید یہ کسی سواری کے منتظر ہیں، سواری کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ ہم نے اپنے ڈرائیور صاحب سے کہا، عالم دین تھے، بڑے عالم تھے جو گاڑی چلا رہے تھے، میں نے ان سے کہا کہ مولانا گاڑی روکیے، شاید یہ کسی سواری کے انتظار میں ہے، رات کا وقت ہو چکا ہے، جنگل ہے، رات کا سما ہے، اندھیرا ہو چکا ہے، اس کو بیچارے کو بٹھا لیجیے۔ ڈرائیور صاحب نے، مولانا نے گاڑی روکی، ہم نے بڑے میاں کو اوپر بٹھایا، سواری پر سوار کیا۔ جب گاڑی چلنے لگی ہم نے بوڑھے سے پوچھا کہ ابا جان آپ کی عمر کتنی ہے؟ خیر خیریت کے بعد جب ہم نے بوڑھے سے عمر پوچھی، بوڑھا کہتا ہے مولوی صاحب 95-96 سال کی میری عمر ہو رہی ہے۔ ہم نے باتوں کے دوران ان بوڑھے سے پوچھا، دادا سے پوچھا کہ ابا جان آپ یہ بتلائیے کیا آپ کی بوڑھیا زندہ ہے، آپ کی بیوی زندہ ہے؟ بس یہ سوال کرنا تھا، بڑے بھیا بکھر گئے اور کہنے لگے اچھا مولوی جی ابھی میری بیوی کو مارنا چاہتے ہو؟ اگر میری بڑھیا مر گئی، میری بیوی مر گئی، میں زندہ رہ کے کیا کروں گا؟ میری زندگی کا کیا فائدہ ہوگا؟ میرے بھائیوں آپ اندازہ لگائیں، تصور کیجئے یہ پیار، یہ محبت، یہ عشق نکاح کی برکت نہیں تو کیا ہے؟ حرام پیار کے نتیجے میں، حرام عشق کے نتیجے میں، حرام محبت کے نتیجے میں، ناجائز تعلق کے نتیجے میں آپ کسی کے درمیان میں اس عمر کے اندر پیار ثابت کریں، محبت دکھائیں، میرے بھائیوں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نکاح کی برکت ہے کہ اس نکاح کی برکت کے نتیجے میں جس سے بھی قبول کے جملے بولے ہیں وہ پریشان ہے تو ساتھ ہے، ہاری بیماری ہے تو ساتھ ہے، غربت کے اندر ہے تو ساتھ ہے، مرضوں کے اندر ہے تو ساتھ ہے، اور یہ بندھن ایسا بنتا ہے جب تک انسان کی زندگی ہے، انسان کے جسم کے اندر جان ہے، اس محبت کے اندر کمی نہیں آتی، اس تعلق کے اندر کمی نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے کو جو نکاح کا طریقہ کہا جاتا ہے، افزائش نسل کا افزائش نسل کے لیے اس کو جاری فرمایا اور اسی کا حکم دیا، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے لیے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج۔ اے جوانوں کی جماعت، تم میں اگر طاقت ہے، ہمت ہے، وسعت ہے تو چاہیے کہ تم نکاح کرو۔ نکاح کرو گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم سب کے آقا و مولا نے، تاجدار مدینہ نے اس حدیث پاک کے اندر نکاح کے دو فائدے بیان فرمائے، ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ۔ نوجوانوں نکاح کرو گے، نکاح گناہ سے بچ جائے گی، شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی۔ نکاح اور شرمگاہ کے گناہوں سے تم اپنے آپ کو پاک پوتر کر لو گے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر انسان کی فطرت اچھی ہوتی ہے، فطرت کے اندر سلامتی ہوتی ہے، جوانی کے بعد نکاح کر دیا جائے تو اس کی شرمگاہ بھی بچ جاتی ہے، اس کی نکاح بھی بچ جاتی ہے۔ اور اگر کسی کی فطرت خراب ہو، کسی کی طبیعت ہی خراب ہو، کسی کی گندگی کھانے ہی کی عادت ہو، نکاح سے پہلے بھی ایسا ہی، نکاح کے بعد بھی ایسا ہی، اس لیے کہ جب طبیعت خراب ہوتی ہے، اذا كانت طباع طباع سوء فلا ادب يفيد ولا ادیب، جب انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے اس کے لیے نہ کوئی ادیب مفید ہوتا ہے، نہ کوئی ادب فائدہ پہنچاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، نوجوانوں کی جماعت نکاح کرو اگر طاقت ہے، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، اس لیے کہ نکاح کرو گے تمہاری نکاح گناہ سے بچ جائے گی، تمہاری شرمگاہ گناہ سے محفوظ ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح کا حکم دیا، قرآن نے نکاح کا حکم دیا، اور میرے بھائیوں نکاح صرف آپس میں مزے لینے ہی کی چیز نہیں ہے، بلکہ اہم ترین عبادت ہے۔ یہی وہ
یہی وہ عبادت ہے جس کو سارے نبیوں نے کیا، یہی وہ عبادت ہے جس کو سارے رسولوں نے کیا، یہی وہ عبادت ہے جس کو سارے اللہ کے نمائندوں نے کیا، اللہ کے فرشتوں نے کیا۔ میرے مصطفیٰ ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النکاح من سنن المرسلین، کہ نکاح تمام رسولوں کی سنت ہے۔ میرے بھائیوں، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء دنیا کے اندر آئے، کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر دنیا کے اندر آئے۔ اس تاریخ انبیاء میں، اس سلسلہ انبیاء میں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے شادی نہ کی ہو، جس نے نکاح نہ کیا ہو۔ 2 نبی ایسے گزرے ہیں، 2 نبی ہوئے زمین پر ایسے آئے ہیں جنہوں نے نکاح نہیں کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ابھی جوانی کی دہلیز پر چڑھے تھے کہ جام شہادت نوش کر گئے، ابھی جوان ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ بڑی تیزی کے ساتھ وقت آگے بڑھ رہا ہے اور قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ نزول عیسیٰ کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر تشریف لائیں گے اور حضرت عیسیٰ بھی نکاح کریں گے۔ کم و بیش 1.25 لاکھ نبی میں ایک نبی رہ جاتے ہیں، حضرت یحییٰ، جنہوں نے نکاح نہیں کیا۔ باقی ہر نبی نے نکاح کیا، ہر رسول نے نکاح کی عبادت کو انجام دی۔ میرے بھائیوں، نکاح ایک عبادت ہے، مگر ہمارے نزدیک عبادت نہیں ہے، ہمارے نزدیک تجارت ہے، ہمارے نزدیک رسم ہے، ہمارے نزدیک رواج ہے۔ میں نے بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو ایک عبادت بنایا ہے، اور جس طرح سے تمام عبادات کے طریقے رسول اللہ نے بیان فرمائے، نماز کیسے پڑھنی ہے رسول اللہ نے بتلایا، روزے کیسے رکھنے ہیں اس کے مسائل اور احکام رسول اللہ نے بتلائے۔ نکاح جیسی عام ترین عبادت اللہ کے نبی اس کا طریقہ نہ بتلائے۔ میرے بھائیوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اہم ترین عبادت ہے، رسول اللہ نے اس کا طریقہ بتایا ہے، اس کے لیے تعلیمات ہماری شریعت کے اندر موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ آتا ہے، روزہ رکھتے ہیں، اللہ مال دیتا ہے، زکوٰۃ کی توفیق اللہ کی طرف سے میسر آتی ہے، ہم نماز کے مسائل معلوم کرتے ہیں، روزے کے مسائل معلوم کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کے مسائل معلوم کرتے ہیں، مگر آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر نکاح جیسی اہم ترین عبادت کو انجام دیتا ہے، مگر اس کے خیال میں بھی کبھی یہ بات نہیں آتی کہ ہم اس کے مسائل معلوم کریں، اس کا طریقہ شریعت میں کیا ہے، اس کے احکام دین کے اندر کیا بیان کیے گئے ہیں، ہم ان کو معلوم کر کے اپنی بیاہ شادی کو انجام دیں، اپنے بچے اور بچیوں کے نکاح کے فریضے کو ادا کریں۔ کسی کے فہم و خیال کے اندر بھی کبھی یہ بات نہیں آتی۔ میرے بھائیو، انتہائی اس امت کے لیے بڑا عالم ہے، اور شادی، اس کی رسومات اور اس کے اندر رسم و رواج اتنے زیادہ پڑھ چکے ہیں کہ آج خرافات کے اندر، رسم و رواج کے اندر ہم نے غیروں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، ہم ان سے آگے نکل گئے۔ ہماری شریعت میں اتنا پاک پوتر طریقہ، اتنا صاف ستھرا نظام، تمام کاموں کا، تمام عبادات کا، تمام شعبۂ زندگی کا، مگر اس دین کے ماننے والے، اس شریعت کے ماننے والے، ان کا حال یہ کہ سب سے زیادہ بے راہ روی کا شکار ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ وبا اور یہ مصیبت ایسی بن چکی ہے کہ اس کے اندر عوام بھی مبتلا، خواص بھی مبتلا، معاف کیجئے علماء بھی مبتلا، مولوی بھی مبتلا، قاری بھی مبتلا، مفتیان کرام بھی مبتلا، سب اس مصیبت کے اندر مبتلا ہیں کہ بغیر رسم و رواج کے شادی کا تصور ہی ختم ہو چکا۔ میرے بھائیوں، آج ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھیں، اپنے سماج اور اپنے معاشرے کا جائزہ لیں۔ شادی اور بیاہ کے نام پر، نکاح کے وقت میں جو کام کیے جاتے ہیں،
کیا وہ اسلامی ہیں؟ کیا وہ دین والے کام ہیں؟ جب ہم جائزہ لیں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس موقع پر کیا جانے والا کوئی بھی کام اسلامی نہیں ہے، سارے کے سارے کام غیر اسلامی۔ آج ہماری بیاہ شادیوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سگائی، رکائی اور دکھائی، اور اچھا خاصا اس کے اوپر پیسہ خرچ ہوتا ہے، اچھا خاصا اس کے اوپر دولت لٹتی ہے۔ کل میرے پاس ایک جگہ سے فون آیا اور انہوں نے فون کیا کہ ان کے یہاں بچی کی رکائی سگائی تھی، وہ مجھے دعوت دینا چاہتے تھے۔ میں نماز پڑھانے کے لیے گیا ہوا تھا، گھر پر آیا اطلاع ملی کہ فون آیا ہوا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ دعوت دینے کے لیے فون آیا ہے، میں نے پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے بھائیوں، آپ کو حیرت ہوگی کہ جس بچی کی رکائی ہونی ہے، جس بچی کی سگائی ہونی ہے، بچی کے باپ نے لڑکے والے سے شرط لگائی کہ رکائی کے لیے اور سگائی کے لیے جو لوگ آئیں وہ 100 افراد ہوں، 100 سے 99 ہو، 98 ہو، 100 پورے کے پورے افراد رکائی کے اندر اور سگائی کے اندر آنے چاہیے، اور ان 100 افراد میں کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو بغیر کلب کے کپڑے کے اندر آئے۔ ہر ایک جشن کے اندر آئے، ہر ایک کلب کے کپڑے کے اندر اور کلب کے لباس کے اندر ملبوس ہو کر کے آئے، اور دنیا بھر کی خرافات اس رکائی اور سگائی کے اندر انجام دینی ہے۔ میرے پاس ایک عزیز کا پھر صبح فون آیا، آپ کے پاس فون کیا گیا تھا، آپ نے جواب نہیں دیا، آپ کب تشریف لائیں گے؟ میں نے کہا کسی قیمت پہ نہیں آؤں گا، میری حاضری ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے بھائیوں، میں نے اپنے عزیز سے کہا کہ اس میں کون سا کام شرعی ہے، کون سا کام اسلامی ہے کہ آپ مجھے قرابت داری کے نتیجے میں، عزیز داری کے نتیجے میں دعوت کی شرکت دے رہے ہیں۔ وہ میرے عزیز خاموش ہو گئے، چپ لگا گئے اور کہنے لگے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یقیناً آپ کو ایسی رکائی اور سگائی کے اندر حاضری نہیں دینی چاہیے۔ عام سگائیوں کے اندر بھی اللہ کا فضل ہے، میں شرکت نہیں کرتا، یہ دنیا خرافات والی سگائی میں اس کے اندر کیسے حاضر ہو سکتا؟ میرے بھائیوں، کیا تماشا ہم نے بنا لیا، کیا ہم نے دین کو سمجھ لیا ہے؟ جہیز کی رسم انتہائی خراب رسم۔ آج جوان بچیاں گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں اور لڑکے والے اپنے لڑکوں کو نکاح کے لیے لڑکا نہیں سمجھ رہے ہیں بلکہ بینک کا چیک سمجھتے ہیں۔ ہمارے گھر میں 2 لڑکے ہیں، 3 لڑکے ہیں، اچھا سا رشتہ تلاش کیا جائے گا، اس لیے کہ اچھا سا رشتہ تلاش کریں گے تو اچھی رقم ملے گی اور تھالی میں، رکائی میں، سگائی میں اچھا پیسہ ملے گا۔ میرے بھائیوں، ایک انتہائی خراب ہمارے یہاں بات پیدا ہو چکی۔ نکاح سے پہلے تو کئی لاکھ روپے لڑکی والے کا خرچ کر دیا جاتا ہے، برباد کر دیا جاتا ہے، اور نکاح کی باری آتی ہے، ہمارے سماج کا حال کیا ہے؟ میرے بھائیوں، ہم بے حسی کی زندگی جی رہے ہیں، معاف کیجئے، ہمارے علاقے والوں کے اندر نہ حس ہے، نہ شعور ہے، نہ سلیقہ ہے، نہ کوئی ان کا رنگ ڈھنگ ہے۔ بس ہم کس کے لیے جیتے ہیں، کس کے لیے کماتے ہیں؟ ہمارے پاس پیسہ اکٹھا ہو جائے، اچھا سا مکان بنا لیں گے، پیسہ اور دولت آ جائے، اپنے بچوں کی شان و شوکت کے ساتھ شادی کر دیں گے، بہترین سی گاڑی لے لیں گے، اور اب تو گاڑی خریدنے کا تصور ختم ہو گیا، اب تو جہیز کے اندر مطالبہ کیا جاتا ہے 4 وہیلر چاہیے اور فلاں گاڑی چاہیے۔ باضابطہ جو بچولیا ہوتے ہیں وہ دلالی کرتے، درمیان میں پڑھ کر ساری باتیں، سارے معاملات پہلے سے ہی طے کیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے ماحول کے اندر بہترین انجینئر نہیں ملیں گے، ڈاکٹرز نہیں ملیں گے، پڑھائی لکھائی والے لوگ نہیں ملیں گے۔ آپ جائیے ساؤتھ کے علاقے کے اندر، وہ بامت سے زندگی جیتے ہیں، خرافات سے اپنے آپ کو بچا کر جیتے ہیں۔ میرے بہت سارے صوبوں کے اندر سفر ہوتے ہیں، میں نے دیکھا بھٹکل کرناٹک کا ایک مشہور شہر ہے، میں نے وہاں مختلف شادیوں کے اندر شرکت کی، میں کئی مرتبہ وہاں دورے کر گیا۔ ہمارے میزبان حضرت مولانا مقبول صاحب تو ایک بہت بڑے جامعہ کے مدیر ہیں، ذمہ دار ہیں، کہنے لگے حضرت مفتی صاحب ہمارے ایک شاگرد کی یہاں شادی ہے، ان کو معلوم ہوا کہ ہمارے
مدیر صاحب کے استاد محترم کے کچھ موقر مہمان آئے ہوئے ہیں، انہوں نے آپ کی بھی دعوت کی ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ ہمارے ساتھ تشریف لے چلیں اور اس بزم کے اندر اور اس محفل کے اندر شرکت کریں۔ میں گیا، انتہائی مالدار اور سرمایہ دار آدمی، مگر سادگی کے ساتھ نکاح ہوا، سادگی کے ساتھ ولیمہ ہوا، نہ کوئی رسم، نہ کوئی خرافات، نہ کوئی رواج، اور پڑھائی لکھائی کا ماحول یہ ہے، تعلیم یافتہ لوگوں کی تعداد اتنی ہے، کوئی گھر ایسا نہیں بچا ہوا جس کے اندر بہترین ڈاکٹر نہ ہو، یا کوئی انجینئر نہ ہو، یا کوئی ایڈوکیٹ نہ ہو، یا کوئی جج نہ ہو، یا کوئی اونچے عہدے پر فائز نہ ہو۔ گھر گھر کے اندر تعلیم یافتہ اور متمدن افراد موجود ہیں۔ ہمارے یہاں علاقے خانے پڑے ہیں، اس لیے کہ ہم تو جیتے ہی صرف مکان بنانے کے لیے ہیں، ہم تو کماتے بھی شادی کے لیے ہیں۔ ہمارے یہاں تعلیم کی طرف کوئی دھیان نہیں، کوئی توجہ نہیں، خرافات کے اندر پڑھ کر کے اپنی زندگی کو تباہ کرنا۔ میرے بھائیوں، پوری زندگی ایک باپ کما کر بیٹی کی رخصتی کرتا ہے، شادی کرتا ہے، تو اپنے الفاظ میں مجھے کہنے دیں کہ پوری زندگی کی کمائی کا ایک اعتبار سے جوا ہار جاتا ہے۔ 20 سال کو کمایا بچی کے پیدا ہونے کے بعد، محنت کی، مزدوری کی، تجارت کی، زراعت کی، کھیتوں میں ہل چلائے، کسرے چلائے، ڈھکیوں پر گنے ڈھوئے اور پیسہ اکٹھا کیا، اور جب بچی کی رخصتی کا وقت آیا تو گھر کے اندر پیسہ ناکافی، کہیں ادھار پیسہ لیا جاتا ہے، کہیں سود پر پیسہ لیا جاتا ہے، کہیں اپنی زمین بیچی جاتی ہے، کہیں اپنا مکان بیچا جاتا ہے، کہیں اپنے زیورات گروی رکھے جاتے ہیں، اور اس کے بعد میں شادی رچائی جاتی ہے، اپنی بچی کی رخصتی کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، قرض کے اندر شادی کے نتیجے میں ایسا ڈوب جاتا ہے، زندگی بیت جاتی ہے، مگر قرض کے نیچے سے نہیں نکل پاتا۔ یہ ہماری خرافات ہے۔ ہماری اسلام کی تعلیم تو یہ ہے، ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ وہنہ، سب سے بہترین نکاح، سب سے عظیم نکاح برکت کے اعتبار سے وہ ہے جو بوجھ کے اعتبار سے سب سے ہلکا اور سب سے آسان ہو۔ میرے بھائیوں، ہماری شریعت نے نکاح کو آسان بنایا تھا، زنا کو مشکل بنایا تھا۔ آج ہماری خرافات نے، ہمارے رسم و رواج نے نکاح کو مشکل بنا دیا اور زنا کاری، بدکاری کو آسان بنا دیا۔ یہ ہماری خرافات کا نتیجہ ہے کہ امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ بدکاری کے دلدل کے اندر اور کار مذلت کے اندر پھنسا ہوا ہے اور دلدل کے اندر گرا ہوا۔ میرے بھائیوں، ہر ایک آدمی رسومات سے پریشان ہے، ہر ایک آدمی کہتا ہے کہ شادی کی خرافات نے ہماری جان لے لی، ہمیں پریشان کر دیا، مگر جب باری خود کی آتی ہے تو رسم و رواج میں کسی سے پیچھا رہنا بالکل نہیں چاہتا، آگے جانا چاہتا۔ میرے بھائیوں، کیا رکائی سگائی یہ اسلامی طریقہ ہے؟ لڑکی کو دیکھنے کے لیے گاڑیاں بھر بھر کے جانا یہ اسلامی طریقہ ہے؟ لڑکے کو دیکھنے کے لیے گاڑی بھر بھر کے جانا یہ اسلامی طریقہ ہے؟ اور نکاح کے موقع پر بڑی بڑی باراتوں کا اکٹھا کرنا یہ اسلامی طریقہ ہے؟ جہیز کے لیے دلالی کرنا، جہیز کا مطالبہ کرنا یہ اسلامی طریقہ ہے؟ اور تلک کے نام پر، تھالی کے نام پر بھاری رقم کا مطالبہ کرنا یہ اسلامی طریقہ ہے؟ اور بہت سے غلط طریقے ہمارے سماج کے اندر ایسے رائج ہو چکے ہیں کہ اگر انسان ان کے بارے میں تھوڑا سا غور و فکر کر لے، اگر ذرہ برابر شرم ہے تو شرم کی وجہ سے ڈوب کر کے مر جانا چاہیے۔ اونچی ناک والے، بڑے خاندان والے، مگر حال کیا ہے؟ جوان بچیاں ہماری سلامی کے موقع پر کیا الڑ بازیاں کرتے ہیں، اور وہ بچے کے ساتھ میں جانے والے اوباش اور بدماش قسم کے لڑکے جو سلامی کے نام پر لڑکیوں کے روبرو ہوتے ہیں، کون سی خرافات ایسی ہیں، کون سی بد تہذیبی ایسی ہے
جو نوجوان بچے اور بچیاں آپس میں نہیں کرتے، فحش مذاق کرتے ہیں، اور ہماری اونچی ناک والے اور اونچے سماج میں رہنے والے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، اس خرافات کو اور اس رنگ کے ناچ کو بشاشت کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ سلامی ہو رہی ہے جی میرے بھائیوں، سلامی جس کا نام دیا جاتا ہے، میں کہا کرتا ہوں یہ سلامی نہیں، یہ تو قطعی طور پر حرامی ہے، شریعت کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں۔ میرے بھائیوں آپ بھی سوچیں ذرا، کیا سلامی کے اندر کوئی شریف لوگوں کا جیسا کام ہوتا ہے؟ اگر نوشے کے دلہے کے مختلف دوست ہوں اور ان میں کوئی دوست ناظم جلسے جیسا ہو، میں نام سے واقف نہیں، اور وہ ساتھ میں جانے لگے دلہے کے، تو دوسرے ساتھی یوں کہتے ہیں جی مولوی صاحب سلامی پہ تمہارا کیا کام ہے؟ تم جیسے صوفی لوگ سلامی پر جا کر کے کیا کریں گے؟ اس کا مطلب یہ وہاں تو بدماشوں کی ضرورت ہے، عیاشوں کی ضرورت ہے، صوفی کو کوئی ساتھ میں لے کر نہیں جاتا۔ اور پھر الرحمن حفیظ جو ہوتا ہے، ادھر لڑکیاں چھیڑتی ہیں، ادھر لڑکے چھیڑتے ہیں، اور ہماری بے غیرتی سب کو گوارا کر رہی ہے۔ یہ ہے ناک اونچی ہماری، فوٹوگرافی ہو رہی ہے، اور یہ مصیبت ابھی تک شہروں کے اندر پائی جاتی تھی، اب تو گاؤں دیہاتوں کے اندر بھی پوری ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ ابھی اس دلہن کا جس کا چہرہ شوہر میں نہیں دیکھا، طرح طرح کی ایکٹنگ کرا کر فوٹوگرافر اس کا فوٹو لیتا ہے، اس کی پوری فائل تیار کرتا ہے، اور ہم سب اونچی ناک والے اس بے غیرتی کو قبول کرتے ہیں اور اپنی عزتوں کا جنازہ خود اپنے ہاتھوں سے نکلواتے ہیں۔ میرے بھائیوں، شادیوں کے اندر ایک سسٹم میں بفے سسٹم جسے کہا جاتا ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ابھی دیہات اس سے بچا ہوا ہے۔ شہروں کے اندر الامان الحفیظ بفے سسٹم کا عام رواج ہو چکا ہے، منڈپوں کے اندر شادیاں ہوتی ہیں، اور اب تو دیہاتوں کے اندر بھی منڈپ کھلنے لگے، شادی ہال کھلنے لگے۔ شادی ہالوں کے اندر کھانا کیسے ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ جانوروں جیسا کھانا کھایا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جانور کیسے کھانا کھاتا ہے؟ ماشاءاللہ آپ گاؤں کے رہنے والے ہیں،